नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। दोस्तों, आज की नशिस्त में हम कुरान मजीद में मुख्तलिफ़ मकामात पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश के ज़िक्र का तज़किरा करेंगे और देखेंगे कि कुरान करीम में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश का ज़िक्र कहाँ कहाँ किया गया है और किस पैराए में किया गया है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तमाम बनी नौ इंसान के बाप और कायनात के पहले इंसान हैं, जिसे अल्लाह ताला ने अपने कुदरत के हाथों से खुद तख्लीक फरमाया और उसको अपनी कुदरत की रूह से ज़िंदगी बख्शी। अल्लाह ताला सूरह बकरा में इरशाद फरमाते हैं, और जिस वक्त तेरे रब ने फरिश्तों से फरमाया कि बेशक मैं ज़मीन में अपना एक नायब बनाने वाला हूँ, तो फरिश्तों ने अर्ज़ किया कि ए हमारे रब, क्या तू ऐसे शख्स को नायब बनाएगा जो ज़मीन में फसाद करेगा और खून रेज़ी करेगा। हालांकि हम तेरी हम्द के साथ तेरी खूबी और पाकीज़गी बयान करते रहते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। और अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तमाम दुनियावी चीज़ों के नाम सिखा दिए। फिर इन चीज़ों को फरिश्तों के सामने पेश किया और फरमाया कि मुझे इन चीज़ों के नाम बता दो अगर तुम सच्चे हो। फरिश्तों ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह, तू पाक है, हमें इन चीज़ों के नाम मालूम नहीं हैं, मगर जितना तूने हमें सिखा दिया, बेशक तू ही बड़े इल्म वाला और बड़ी हिकमत वाला है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए आदम, तुम इनको इन चीज़ों के नाम बताओ। बस जब आदम अलैहिस्सलाम ने फरिश्तों को इन चीज़ों के नाम बतला दिए तो अल्लाह पाक ने फरमाया, क्या मैंने तुम्हें कहा नहीं था कि तहकीक में आसमानों और ज़मीनों के गैब जानता हूँ, और जो तुम ज़ाहिर करते हो और जो तुम छुपाते हो। और जब अल्लाह ताला ने फरिश्तों से कहा कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो, तो सब फरिश्तों ने सजदा किया, मगर इब्लीस ने इनकार किया और अपने आप को बड़ा समझा था। वो काफिरों में से, और हमने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से कह दिया कि तुम और तुम्हारी बीवी बहिश्त में ठहरो और जहाँ से चाहो बहिश्त के रिज़्क़ खाओ, और उस दरख्त के करीब मत जाना। अगर तुम उसके करीब गए यानी उसको खा लिया तो हो जाओगे जालिमों में से। बस शैतान ने उन दोनों को फुसला दिया और इस जन्नत से जिसमें वो थे निकलवा कर छोड़ा। फिर हमने उनको हुक्म दिया कि इस बहिश्त से उतर जाओ, तुम एक दूसरे के दुश्मन हो और तुमको ज़मीन में एक मुकर्रर वक्त तक रहना है और फ़ायदा उठाना है। बस आदम अलैहिस्सलाम ने अपने रब से चंद दुआया कलमात सीख लिए। अल्लाह ने उनकी गलती को मुआफ़ फरमा दिया और अल्लाह ताला मुआफ़ करने वाला, रहम करने वाला है। हमने कहा कि तुम सब के सब इस बहिश्त से उतर जाओ, बस अगर मेरी तरफ से तुम्हारे पास हदायत आए तो इस पर चलना, और जो मेरी हदायत पर चलेंगे तो इन पर कोई डर नहीं होगा और ना वो गमगीन होंगे, और जो लोग मेरी नाफरमानी करेंगे और मेरी आयात को जुटलाएंगे वो दोज़ख में हमेशा रहेंगे। और अल्लाह अज़्ज़ व जल ने फरमाया, इन्ना मसला ईसा इंदल्लाहि कमसल आदम खलक़हु मिन तुराबिन सुम्मा क़ाला लहू कुन फ़यकून। सूरह आले इमरान में आयत 59 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बेशक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मिसाल आदम अलैहिस्सलाम की तरह है। अल्लाह ने उसको मिट्टी से पैदा किया, फिर उसको कहा कि आदम हो जा, पस वो आदम हो गया।
اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے لوگو، اپنے رب سے ڈرتے رہو، جس رب نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اس سے اس کی بیوی پیدا کی، اور ان دونوں آدم و حوا سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیں، اور اس اللہ سے ڈرتے رہو جس کے واسطہ کے ساتھ تم آپس میں ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور رشتے ناطے توڑنے سے بچو، اللہ تم پر نگہبان ہے۔ سورہ الحجرات کی آیت 13 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے لوگو، تحقیق ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تم میں قومیں اور خاندان بنا دیے تاکہ آپس میں ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ بے شک تم میں سے اللہ کے نزدیک زیادہ معزز اور مکرم وہ ہے جو تم میں سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ پھر سورہ الاعراف کی آیت 189 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ وہ ہے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، پھر اس سے اس کی بیوی بنائی تاکہ وہ اس کے ذریعے سے سکون حاصل کرے۔ سورہ الاعراف کی ایک اور آیت میں ارشاد ہے، اور تحقیق ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہاری شکلیں بنائی، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو انہوں نے سجدہ کیا، مگر ابلیس سجدہ کرنے والوں میں سے نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابلیس، تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روک رکھا ہے جبکہ میں نے تجھے اس کا حکم دیا ہے؟ ابلیس نے کہا کہ میں اس آدم سے بہتر ہوں، تو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو اس سے اتر جا، تجھے یہاں انکار کرنے اور بڑائی کرنے کا کوئی حق نہ تھا، پس نکل جا، بے شک تو ذلیلوں میں سے ہے۔ ابلیس نے کہا کہ مجھے مرنے کے بعد اٹھائے جانے کے دن تک مہلت دے دے۔ اللہ نے فرمایا کہ تجھے مہلت دے دی گئی۔ ابلیس نے کہا کہ جب تو نے مجھے گمراہ کر دیا ہے تو میں تیرے سیدھے راستہ پر ان کی طاق میں بیٹھوں گا، پھر ان کے پاس ان کے آگے سے اور ان کے پیچھے سے اور ان کی دائیں اور بائیں جانب سے آؤں گا، اور تو ان میں بہت سو کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو ذلیل اور مردود ہو کر یہاں سے نکل جا، ان میں سے جو تیری راہ پر چلیں گے تو میں تجھ سے اور ان سے تم تمام سے جہنم کو بھر دوں گا۔ اور اے آدم، تو اور تیری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو کھاؤ، مگر اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ ظالموں سے ہو جاؤ گے۔ پس شیطان نے ان دونوں کو وسوسہ ڈالا، بہکایا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ ان کے لیے ان کی چھپی ہوئی شرمگاہوں کو ظاہر کر دے، اور اس نے کہا کہ تمہارے رب نے اس درخت سے اس لیے منع کیا ہے تاکہ تم فرشتے نہ بن جاؤ یا اس میں ہمیشہ رہنے والے نہ بن جاؤ، اور قسمیں کھانے لگا ان کے سامنے کہ میں یقیناً تمہارا خیر خواہ ہوں۔ آخر اس نے دھوکہ دے کر ان کو پھسلا لیا، تو جو ہی انہوں نے وہ درخت چکھا تو ان کی شرمگاہیں ان کے لیے ظاہر ہو گئی، اور وہ مارے شرم کے جنت کے درختوں کے پتوں کو اپنے اوپر چپکانے لگے۔ اور ان کے رب نے ان کو آواز دی، کیا میں نے تم کو اس درخت سے روکا نہیں تھا اور کہا نہیں تھا کہ یقیناً شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ اب وہ دونوں لگے التجائیں کرنے کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا اور رحم نہیں کرے گا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہیں زمین میں رہنا ہے اور ایک وقت تک نفع اٹھانا ہے۔ سورہ طٰہٰ کی آیت 55 میں اللہ نے فرمایا، اسی زمین سے پیدا کیا ہم نے تم کو اور اسی میں لوٹائیں گے، ہم تم کو اور اسی زمین سے دوسری مرتبہ ہم تم کو باہر نکالیں گے۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے، اور ہم نے انسان یعنی آدم کو کھنکھناتے کالے سڑے ہوئے گارے سے پیدا کیا ہے، اور جان یعنی جنوں کے باپ کو ہم نے اس سے پہلے ہی آگ سے پیدا کیا۔ اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ بے شک میں آدمی کو کھنکھناتے کالے سڑے ہوئے کیچڑ سے پیدا کرنے والا ہوں، پس جب میں اس کو پورا بنا لوں اور اس میں اپنی پیدا کی ہوئی روح پھونک دوں تو اس کے لیے سجدہ میں گر جانا۔ پھر سب فرشتوں نے سجدہ کیا
मगर इबलीस ने इनकार किया कि वो सजदा करने वालों के साथ शरीक हो। अल्लाह ताला ने इबलीस से कहा, ए इबलीस, तू सजदा करने वालों में शरीक क्यों ना हुआ? उसने कहा कि मैं इस इंसान को सजदा नहीं कर सकता जिसको तूने बजने वाली काली बदबूदार मिट्टी से पैदा किया है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि निकल जा, तू रांदा हुआ, और बेशक क़यामत के दिन तक तुझ पर लानत है। उसने कहा कि ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे उस दिन तक मोहलत दे दे जब लोग दोबारा उठाए जाएंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया कि मालूम दिन तक मोहलत दिए हुओं में से है। उसने कहा, ऐ मेरे रब, चूंकि तूने मुझे गुमराह कर दिया है, इसलिए मैं ज़मीन में इनके अमाल बद इनको खूबसूरत करके दिखाऊंगा और इन सब को ज़रूर गुमराह करूंगा, मगर उनमें से तेरे मुखलिस बंदे मेरा उन पर बस नहीं चल सकेगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, यही मुझ पर सीधा रास्ता है, बेशक मेरे बंदों पर तेरे लिए कोई गलबा नहीं होगा, मगर वो गुमराह लोग जो तेरी पैरवी करेंगे उन पर तेरे बहकावे का असर होगा, और बेशक इन सब के लिए जहन्नम का वादा है। उसके 7 दरवाजे हैं, हर दरवाजे के लिए इनका एक हिस्सा तकसीम किया हुआ है। सूरह अल-इसरा में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और जब हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो तो उन्होंने सजदा किया, मगर इब्लीस ने सजदा नहीं किया। उसने कहा, क्या मैं इस आदम को सजदा करूं जिसको तूने मिट्टी से पैदा किया है? फिर इब्लीस ने कहा, अच्छा देख ले, तूने इसको मुझ पर बुजुर्गी तो दे दी, अगर मुझे भी क़यामत तक तूने डील दे दी तो मैं ज़रूर इसकी औलाद को जड़ काट डालूंगा, तबाह कर दूंगा, मगर थोड़े लोग मुझसे बच सकेंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया, बस उनमें से जिसने तेरी पैरवी की तो तुम सब की सज़ा जहन्नम है, पूरी पूरी सज़ा है, और उनमें से जिसको बहका सकता है अपनी आवाज़ के साथ उनको बहका, और उन पर अपने प्यादे और सवार लश्कर चढ़ा, पूरे हर तरह से पूरा जोर लगाकर बहका ले, और मालो औलाद में उनका शरीक बन, और उनसे झूठे वादे कर, और उनको धोखा देने के लिए यही शैतान वादे करता है। बेशक मेरे मुखलिस बंदों पर तेरे लिए कोई गलबा नहीं होगा, और तेरा रब काम बनाने वाला काफ़ी है। सूरह अल-कहफ की आयत 50 में अल्लाह ताला ने फरमाया, और जब हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो तो उन्होंने सजदा किया, मगर इब्लीस ने इनकार किया, वो जिन्नों में से था। बस उसने रब की हुक्म की नाफरमानी की। बस क्या तुम उसको और उसकी औलाद को मेरे सिवा दोस्त बनाते हो, हालांकि वो तुम्हारा दुश्मन है। जालिमों के लिए ये बुरा बदला है कि अल्लाह को छोड़कर शैतान को दोस्त बना लिया। फरमाया, और तहकीक हमने आदम अलैहिस्सलाम से वादा लिया था, इससे पहले तो वो भूल गया और हमने उसमें मजबूती नहीं पाई। और जब हमने कहा फरिश्तों को कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो तो उन्होंने सजदा किया, लेकिन इब्लीस ने इनकार किया। तो हमने आदम से कहा कि ये तेरा और तेरी बीवी का दुश्मन है, ऐसा ना हो कि तुमको जन्नत से निकाल दे, फिर तू किसी आफत में फंस जाए। और यहाँ जन्नत में तो तेरे लिए ये फ़ायदा है कि ना तो भूखा रहता है ना नंगा, और इसमें प्यासा रहता है और ना धूप में जलता है। बस शैतान ने उनको फिसलाया और उसने कहा कि ए आदम, क्या मैं तुझे वो दरख्त बताऊं जो हमेशा का हो और मुल्क ऐसा जो कि ख़त्म ना हो? तो इन दोनों ने इसे खा लिया। बस उन दोनों की शर्मगाहें उनके लिए ज़ाहिर हो गई और वो जन्नत के पत्ते अपने ऊपर चिपकाने लगे, और आदम ने अपने रब की नाफरमानी की, बस वो भटक गया। फिर उसके रब ने उसको सरफराज किया और उसकी तौबा कबूल की और उसको हिदायत दी। अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम सब इससे उतर जाओ, तुम एक दूसरे के दुश्मन रहोगे। फिर अगर तुम्हारे पास मेरी तरफ से हिदायत आए, बस जिसने मेरी हिदायत की पैरवी की वो गुमराह नहीं होगा और तकलीफ नहीं पाएगा, और जिसने मेरे जिक्र से मुंह फेर लिया तो उसके लिए तंग जिंदगी होगी, और हम उसको उठाएंगे क़यामत के दिन अंधा करके। वो कहेगा कि ऐ मेरे रब, तूने मुझे अंधा क्यों नहीं उठाया, हालांकि मैं देखने वाला था। अल्लाह ताला फरमाएगा कि इसी तरह तेरे पास हमारी आयत आईं
تو تو نے ان کو بلا دیا تھا، اسی طرح آج تجھے بلا دیا گیا ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ وہ ایک بڑی خبر ہے، تم اس سے منہ نہ موڑ رہے ہو۔ مجھے اوپر والے فرشتوں کے متعلق کچھ علم نہیں ہے۔ جب وہ جھگڑنے لگیں، میری طرف وحی نہیں کی جاتی مگر صرف اس لیے کہ میں تو صاف ظاہر ڈرانے والا ہوں۔ جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں مٹی سے ایک انسان بنانے والا ہوں، پس جب میں اس کو پورے طور پر تیار کر لوں اور اس میں روح پھونک دوں تو اس کے لیے سجدہ میں گر جانا۔ پس تمام فرشتوں نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابلیس، تجھے کس چیز نے روکا کہ تو اس آدم کے لیے سجدہ میں گرے جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا؟ کیا تو نے تکبر کیا ہے یا تو بلند مرتبہ والوں میں سے ہے؟ اس ابلیس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا اور اس کو تو نے مٹی سے بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تو اس جنت سے نکل جا کیونکہ تو میری درگاہ سے راندہ گیا ہے اور تجھ پر میری لعنت ہے قیامت کے دن تک۔ ابلیس نے کہا کہ اے رب، میرے اس دن تک مجھے ڈھیل دے دے جس دن کو لوگ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو معلوم دن تک مہلت دیے گئے لوگوں میں سے ہے۔ ابلیس نے کہا، اب مجھے تیری عزت کی قسم ہے کہ میں ان سب کو ضرور گمراہ کروں گا، لیکن ان میں سے تیرے مخلص بندے کہ وہ میرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بات سچ ہے اور میں سچ بات ہی کہتا ہوں کہ میں تجھ سے اور تیری پیروی کرنے والے لوگوں سے جہنم کو بھر دوں گا۔ آپ فرما دیں کہ میں اس پر آپ لوگوں سے کوئی اجرت نہیں مانگتا اور نہ میں تکلف کرنے والوں میں سے ہوں کہ کوئی بات اپنی طرف سے بنا لوں۔ یہ تو تمام جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے اور کچھ مدت بعد تمہیں اس کی حقیقت ضرور معلوم ہو جائے۔ قرآن کے مذکورہ متفرق مقامات پر حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ ہوا ہے۔ اپنی تفسیر میں، جو کہ تفسیر ابن کثیر کے نام سے مشہور ہے، ان آیات کے متعلق تفصیلی بحث کی گئی ہے اور ہم اس جگہ اس مفہوم و مقصود کا ذکر کریں گے جس میں مندرجہ بالا آیات دلالت کرتی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے ان احادیث کو نقل کریں گے جو اس قصہ سے تعلق رکھتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی میری اس معاملہ میں مدد فرمانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مخاطب کرتے ہوئے خبر دی کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں آدم اور اس کی اولاد کو پیدا کرنے والا ہوں جو ایک دوسرے کے بعد جانشین و خلیفہ بنیں گے۔ اور اس کا تذکرہ سورہ انعام میں اس طرح فرمایا ہے، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ، یعنی اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے کہ جس نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ یجعلکم خلفاء الارض، وہ تم کو زمین میں خلیفے بناتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور آپ کی اولاد کی پیدائش کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے ان کی عظمت شان کے اظہار کے لیے کیا ہے، جیسے کسی اہم اور بڑے کام سے متعلق اس کے سر انجام دینے سے پہلے اس کی خبر دی جاتی ہے۔ باقی فرشتوں کا یہ کہنا، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، تو یہ بطور اعتراض یا حسد یا اولاد آدم کو حقیر سمجھنے کی وجہ سے نہ تھا، جیسا کہ بعض جوہلا مفسرین کو اس جگہ وہم ہوا ہے کہ فرشتوں نے تخلیق آدم پر اعتراض کیا تھا، یا وہ حسد کی بنا پر کہا تھا، یا آدم کی اولاد کو اپنے سے حقیر سمجھا تھا۔ فرشتے تو ان سب باتوں سے پاک ہیں اور بری ہیں، بلکہ صرف آدم کی پیدائش کی حکمت معلوم کرنے کی غرض سے یہ کہا تھا۔ اور حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ چونکہ بنی آدم سے پہلے جنات آباد تھے اور انہوں نے زمین میں خون ریزی اور فساد کیا تھا اور فرشتوں کو یہ معلوم تھا، اسی لیے انہوں نے خون خرابہ کی بات کہی تھی۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جنات کی قوم حضرت آدم علیہ السلام سے 2000 برس پہلے زمین میں آباد تھی اور انہوں نے قتل و غارت کا بازار گرم کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی سرکوبی کے لیے فرشتوں کی ایک جماعت کو بھیجا تھا
تو فرشتوں نے ان کو سمندروں اور جزیروں کی طرف بھگا دیا، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بھی یہی فرماتے ہیں، اور حضرت حسن فرماتے ہیں کہ فرشتوں کو اس بات کا الہام ہوا تھا، اور بعض کی رائے یہ ہے کہ انہوں نے لوح محفوظ سے معلوم کر لیا تھا۔ اور ایک رائے یہ ہے کہ ہاروت و ماروت نے السجل نامی ایک فرشتے سے یہ معلوم کر کے ان کو اطلاع دی، اور یہ قول ابن ابی حاتم نے ابو جعفر باقر سے ذکر کیا ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ فرشتوں نے یہ بات اس لیے کی تھی کہ ان کو معلوم تھا کہ مٹی سے پیدا کردہ عام طور پر اسی کیفیت و حالت میں ہوتا ہے۔ اگر بنی آدم کو پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تیری عبادت کریں گے، تو ہم دن رات مسلسل آپ کی عبادت میں مصروف ہیں، اور ہم میں سے کوئی ایک بھی تیری نافرمانی نہیں کرتا۔ اسی لیے کہا کہ وہ نسبح بحمدک و نقدس لک۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا، قال انی اعلم ما لا تعلمون، یعنی ان کے پیدا کرنے کی حکمت و مصلحت مجھے معلوم ہے، تم اس سے بے خبر ہو۔ وہ حکمت یہ تھی کہ ان میں انبیاء و رسل علیہم السلام و صدیقین و شہداء و صلحاء پیدا ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا شرف و مرتبہ علم کے ذریعے سے فرشتوں پر ظاہر فرمایا، جیسا کہ کلام پاک کی آیت وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا سے ظاہر ہوتا ہے۔ اسماء کی تفصیل کے متعلق حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ الاسماء سے مراد وہی نام ہیں جو لوگوں کے درمیان بول چال میں مشہور و معروف ہیں، جیسے کہ انسان، جانور، زمین، میدان، سمندر، پہاڑ، اونٹ، گدھا وغیرہ۔ حضرت مجاہد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پیالہ، ہنڈیا وغیرہ کے نام سکھائے، حتیٰ کہ پھسکی اور گوز کا نام بھی بتایا۔ اور مجاہد نے مزید فرمایا کہ ہر جانور، پرندے، چرندے اور دنیا میں ضرورت کی ہر چیز کے نام سکھائے۔ اور اسی طرح کہا ہے سعید بن جبیر اور قتادہ رضی اللہ عنہ نے۔ حضرت ربیع فرماتے ہیں کہ فرشتوں کے نام سکھائے۔ عبد الرحمن بن زید نے کہا کہ آدم کو اس کی اولاد کے نام سکھائے، لیکن صحیح تر بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا کی ہر چھوٹی بڑی چیز اور ان کے افعال و خواص کے نام سکھائے تھے، تاکہ وہ ان سے بھرپور طریقہ سے فائدہ اٹھائیں۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اسی مفہوم و تفصیل کی طرف اشارہ ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں ایک روایت ذکر کی ہے، جس کو بخاری و مسلم دونوں نے روایت کیا ہے، کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن مومنین اکٹھے ہوں گے اور کہیں گے کہ کاش ہم کوئی سفارش کرنے والا تلاش کریں۔ پھر وہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، اے آدم، تو ابو البشر ہے، اللہ عز و جل نے اپنے ہاتھ سے تجھے بنایا، فرشتوں سے تجھے سجدہ کرایا اور آپ کو ہر چیز کے نام سکھائے، اور اس طرح باقی اہل محشر بھی یہی کہیں گے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جو بھی مخلوق پیدا کرے گا ہمارا علم اس سے زیادہ ہوگا۔ اس بات کی وجہ سے اللہ نے ان کو آزمائش میں ڈال دیا اور فرمایا ان کنتم صادقین، اگر تم اپنی اس بات پہ سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ اس بارے میں اس کے علاوہ اور بھی اقوال منقول ہیں جن کو ہم اپنی تفسیر میں ذکر کر سکتے ہیں۔ تو فرشتوں نے عاجز ہو کر درخواست کی اور جواب میں کہا قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، کہنے لگے اے اللہ تو پاک ہے اس سے کہ تیرے سکھائے بغیر کسی کو کچھ علم ہو جائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمایا ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، وہ اس کے علم سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جس کو وہ چاہے اور جتنا چاہے۔
व आलम मा तुबदून व मा कुंतुम तक्तुमून, यानी जैसे मैं ज़ाहिर चीज़ को देखता हूँ इसी तरह मुझे हर पोशीदा चीज़ का भी इल्म है। और इस आयत की तफसीर में एक कौल ये भी है कि मुझे तुम्हारी ज़ाहिरी चीज़ों का इल्म है से मुराद फरिश्तों की ये बात है कि अतजालो फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़ीहा, कि तू ज़मीन में फसाद करने वालों को बनाना चाहता है। वमा तक्तुमून से मुराद इबलीस का अपने दिल में आदम पर अपनी बड़ाई और अफजलियत को छुपाना मुराद है। यही कौल सईद बिन जबीर, मुजाहिद, सदी, ज़हाक और सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैहिम का है, और इब्न जरीर रहमतुल्लाह अलैह ने भी इसको इख्तियार फरमाया है। और वमा कुंतुम तक्तुमून से मुराद ये भी है जो फरिश्तों ने कहा कि अल्लाह ताला जो भी मखलूक पैदा करेगा हमारा इल्म और शर्फ मर्तबा उससे ज़्यादा होगा। अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं जब इसको अच्छी तरह बना लूँ और उसमें अपनी रूह डाल दूँ तुम उसके लिए सजदा करते हुए गिर जाना। इस आयत में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का शर्फ व मर्तबा 4 लिहाज से ज़ाहिर हो रहा है। अव्वल, अल्लाह ताला ने उसको अपने हाथ से बनाया। दूसरा, उसमें अपनी रूह डाली। तीसरा, फरिश्तों को उसके लिए सजदा करने का हुक्म दिया। और चौथा, उसको तमाम अशिया के नाम बताए। इस तरह जब हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम की मुलाए अल्लाह में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई और उनका आपस में बहस व मुनाजरा हुआ, तो इस मौका पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि आदम अबुल बशर है, तुझे अल्लाह ताला ने अपने हाथ से बनाया, तेरे अंदर अपनी रूह फूंकी, तुझे फरिश्तों से सजदा करवाया और आपको अल्लाह ताला ने तमाम चीज़ों के नाम सिखाए। और इसी तरह क़यामत के दिन मैदान हशर में जब लोग इकट्ठे होकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास आएंगे तो वो लोग यही बात उनसे कहेंगे जैसा कि पहले बयान किया जा चुका है और आगे भी आ रहा है इंशाअल्लाह ताला। जैसे कि कुरान शरीफ में दूसरे मकाम पर फरमाया, वलक़द खलक़नाकुम सुम्मा सव्वरनाकुम, हज़रत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इब्लीस ने क्यास किया और वो सबसे पहले क्यास करने वाला है। और मोहम्मद बिन सीरीन फरमाते हैं कि सबसे पहले क्यास इब्लीस ने किया और क्यास ही की वजह से सूरज और चांद की इबादत की गई। इसका मतलब यह है कि उसने अपने और आदम अलैहिस्सलाम के दरमियान क्यास करते हुए अपने ऊपर गौर किया तो अपने आप को अफजल समझा और सजदा करने से रुक गया, जबकि उसको और तमाम फरिश्तों को सजदा करने का हुक्म था। क्यास जब नफ्स के मामला में हो तो दर्जा एतबार से गिर जाता है। और दूसरी बात यह है कि यह क्यास सही नहीं है, क्योंकि मिट्टी आग से ज़्यादा मुफीद और बेहतर है, क्योंकि मिट्टी में आजिज़ी, इंकसारी, हिल्म, बुर्दबारी, नमो और जरखेज़ी जैसी सिफात पाई जाती हैं, जबकि आग में तैश, तेज़ी और जलाकर खाकस्तर करना है। और इस पर मज़ीद ये कि अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अपने हाथ से बनाने, अपनी रूह इसमें फूंकने और फरिश्तों को इसको सजदा करने का हुक्म देकर शर्फ व फजीलत का एजाज़ बख्शा। जैसा कि सूरह अल हजर में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, इब्लीस लानत का हकदार इसलिए बना कि उसने आदम अलैहिस्सलाम को ज़लील व हकीर समझा और इसका अपने आप को बड़ा समझना हुक्म इलाही की मुखालफत और हक़ के साथ अनाद था, क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का हुक्म अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पर दिया था और सजदा से इनकार के बाद औलाद आदम को वर्गलाने और बहकाने का इरादा अज़्म पहले गुनाह से भी बढ़कर था। जैसा कि अल्लाह ताला ने सूरह अल इसरा में इरशाद फरमाया, और जब हमने फरिश्तों को कहा कि आदम को सजदा करो, बस उन्होंने सजदा किया, लेकिन इब्लीस ने उसने कहा, क्या मैं इसको सजदा करूं जिसको तूने मिट्टी से पैदा किया है और जिसको तूने मुझ पर इज्जत दी है? अगर तूने मुझे क़यामत के दिन तक मोहलत दे दी तो मैं इसकी औलाद को हिलाक कर दूंगा, लेकिन थोड़े लोग कि वो मुझसे महफूज रहेंगे। अल्लाह ने फरमाया, दूर हो जा इनमें से जिसने भी तेरी पैरवी की तो जहन्नम तुम्हारी पूरी पूरी सज़ा है, और इनमें से जिसको तू फुसला सकता है
اسے اپنی آواز کے ساتھ پھسلا اور اپنے سوار اور پیادہ لشکر ان کے خلاف اکٹھے کر اور ان کے اموال و اولاد میں ان کا شریک بن اور ان کو وعدہ دے، اور نہیں وعدہ دیتا شیطان مگر صرف دھوکہ دینے کے لیے۔ بے شک میرے بندوں پر تیرے لیے کوئی غلبہ نہیں ہوگا، اور تیرا رب کارساز ہے۔ سورہ کہف میں اللہ عز و جل نے فرمایا، جب ہم نے فرشتوں کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ نہ کیا، وہ جنوں میں سے تھا، پس اس نے اپنے رب کی حکم کی نافرمانی کی۔ کیا تم اسے اور اس کی اولاد کو میرے سوا دوست بناتے ہو؟ یعنی وہ جان بوجھ کر تکبر کرتے ہوئے اللہ کی اطاعت و فرما برداری سے کنارہ کش ہو گیا اور اپنی فطرتی حالت اور برے مادے کی وجہ سے بغاوت کی طرف مائل ہوا، کیونکہ وہ آگ سے پیدا ہوا ہے، اور آگ کے اندر سرکشی، تیش اور جوش ہوتا ہے، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرشتے عرش کے نور سے پیدا ہوئے ہیں، اور جن آگ کے شعلے سے، اور آدم جس مٹی سے پیدا ہوا اس کی وضاحت تمہارے لیے کر دی گئی ہے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ابلیس ایک لمحہ کے لیے بھی فرشتوں میں سے نہیں تھا، اور شہر بن خوشب فرماتے ہیں وہ جنوں میں سے تھا۔ جب انہوں نے زمین میں فساد برپا کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف فرشتوں کا ایک گروہ بھیجا، تو انہوں نے جا کر کچھ کو قتل کیا اور کچھ کو سمندروں کے جزیروں کی طرف دھکیل دیا۔ ابلیس کو قید کر لیا گیا، فرشتے اس کو آسمان کی طرف لے گئے تو وہاں ٹھہرا رہا، اور جب فرشتوں کو آدم کے لیے سجدہ کرنے کا حکم ہوا تو ابلیس نے سرکشی کی، سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کی جماعت اور سعید بن مسیطب اور دیگر اہل علم نے کہا ہے کہ ابلیس آسمان دنیا میں فرشتوں کا سردار تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کا نام عزازیل تھا، اور ان کی ایک روایت کے مطابق حارث تھا نام تھا۔ النقاش نے کہا کہ اس کی کنیت ابو کردوس تھی، اور ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ بھی مروی ہے کہ وہ فرشتوں کی ایک جماعت میں سے تھا جس کو جن کہتے ہیں۔ یہ جنوں کے نگران تھے، ابلیس ان کا سردار اور علم و فضل اور عبادت میں ان سب سے برتر تھا، اور 4 پروں والا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے مکر اور حسد کی وجہ سے شیطان مردود بنا دیا۔ سورہ صاد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اس وقت کو یاد کرو کہ جب تیرے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں مٹی سے ایک انسان بنانے والا ہوں، جب میں اس کو اچھی طرح بنا لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو اس کے لیے سجدہ میں گر جانا۔ بس سب فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے سجدہ نہ کیا، اس نے تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابلیس، تجھے کس چیز نے روکا تھا کہ تو اس آدم کو سجدہ نہ کرے جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا؟ کیا تو نے تکبر کیا، یا تو بلند مرتبہ والوں میں سے ہے؟ اس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو اس جنت سے نکل جا، بے شک تو راندا ہوا ہے، اور قیامت والے دن تک تجھ پر میری لعنت ہے۔ اس نے کہا کہ اے میرے رب، ان کے دوبارہ اٹھائے جانے تک مجھے مہلت دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو وقت معلوم کے دن تک تجھے مہلت ہے۔ اس نے کہا اے رب، مجھے تیری عزت کی قسم، میں ان تمام بنی آدم کو ضرور گمراہ کروں گا، مگر ان میں سے جو تیرے مخلص بندے ہیں وہ محفوظ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بات سچ ہے، اور میں بھی سچ بات ہی کہتا ہوں کہ تجھے ضرور سے اور تیرے پیروکاروں سے جہنم کو بھر دوں گا۔ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان نے کہا چونکہ تو نے مجھے گمراہ کرا دیا ہے، اس لیے میں بھی ان کو گمراہ کرنے کے لیے تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا، پھر ان کے پاس ان کے آگے اور پیچھے سے آؤں گا، ان کے دائیں اور بائیں طرف سے آؤں گا، پھر تو ان میں بہت سو کو اپنا شکر گزار نہیں پائے گا۔ یعنی اس سبب سے کہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا ہے، میں ان کے لیے ہر گات کی جگہ پر بیٹھوں گا، اور ان کے پاس ہر جوہد ہر طرف سے آؤں گا، اور پوری کوشش کروں گا ان کو بہکانے کی،
اب وہ آدمی نیک بخت ہے جو ابلیس کی مخالفت کرے، اور جو اس کے پیچھے لگے وہ بدبخت ہے۔ اور امام احمد نے سیرت بن ابی الفاقہ سے روایت کی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شیطان ابن آدم کے لیے اس کے لیے راستوں پر بیٹھتا ہے۔ مفسرین کے اس بارے میں اختلاف ہے کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم کن فرشتوں کو دیا گیا۔ جمہور علماء کی رائے یہ ہے کہ تمام فرشتوں کو سجدہ کرنے کا تھا، اور آیت کے عمومی الفاظ بھی اس پر دلالت کرتے ہیں، اور کچھ کی رائے یہ ہے کہ زمین والے فرشتوں کو حکم دیا گیا تھا، اور یہی روایت ابن جریر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کی ہے، لیکن یہ روایت منقطع اور منکر ہے۔ اس رائے کو اگرچہ بعض متأخرین نے راجح اور وزنی قرار دیا ہے، لیکن پہلی رائے زیادہ واضح ہے، اور اس پر اس حدیث اس نے اپنے فرشتوں سے اسے سجدہ کروایا کا عموم بھی دلالت کرتا ہے۔ دوستو، اس وقت ہم نے اس نشست میں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا قرآن کریم میں جس جس جگہ پر تذکرہ ہوا ہے اس پر بات کی ہے۔ اس سے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش اور ابلیس لعین کی سجدہ سے انکار کا تمام ذکر کیا گیا ہے، اور اس میں قرآن کریم کی مختلف آیات میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ارشاد فرمایا ہے کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اور شیطان نے بھی، ابلیس نے بھی اس وقت اللہ تعالیٰ سے واضح طور پر یہ مہلت طلب کی تھی کہ میں تیری مخلوق یا تیرے ان بندوں کو ورگلاؤں گا اور ان کو گمراہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو کھلی چھٹی دے کر یہ فرمایا کہ جو بندے میرے ہیں وہ تمہارے قابو میں نہیں آئیں گے۔ اب یہاں ہم پر جو چیز فرض ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ ہم شیطان کے بہکاوے میں نہ آئیں، اور خالص اللہ کی راہ اور اللہ کے احکامات کی پابندی کریں اور اس کی راہ پر چلیں، تاکہ شیطان مردود سے ہم محفوظ رہیں۔ اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر ہم اللہ کی پناہ میں چلے جائیں۔ انسان کے بس میں یہ بات نہیں ہے کہ وہ شیطان مردود سے بچ سکے، کیونکہ انسان آخر خطا کا پتلا ہے۔ تو ہمارا چھٹکارا تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ ہم شیطان مردود سے اللہ کی پناہ میں چلے جائیں، اور اللہ سے پناہ مانگیں کہ یا اللہ ہمیں اپنی پناہ میں رکھ، اس شیطان سے ہمارے چھٹکارا کر دے۔ امید ہے کہ اس سے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے متعلق آپ بہت کچھ جان گئے ہوں گے۔ اگلی نشست میں حضرت حوا علیہ السلام کی پیدائش کب ہوئی، کیسے ہوئی پر بات کریں گے۔ تو انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا، اور ہم کوشش کریں گے کہ ہم مختلف انبیاء کرام کے قصے اور ان کے حالات بھی پیش کریں تاکہ ہم ان سے سبق حاصل کر سکیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔